جب سے ہوش سنبھالا شرارتوں میں دل لگ گیا، کتابوں سے بھاگتی تھی۔ اسکول میں بھی تعلیمی پوزیشن بہتر نہ تھی۔ امی کہتی خدا جانے اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے جو دل لگا کر پڑھتی ہی نہیں۔ ابو جان کافی عرصے سے سعودی عرب میں تھے، وہاں ان کا کاروبار تھا۔ ہم بچے امی جان کی نگرانی میں پرورش پا رہے تھے۔ میرا 5ویں جماعت کا امتحان تھا۔ امی کو بے حد فکر تھی کہ یہ پڑھتی نہیں ہے، ضرور فیل ہوگی۔ تبھی انہوں نے شکیب کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ وہ شام کو 1-2 گھنٹے مجھے اور دوسرے بچوں کو پڑھائے۔ شکیب رشتے میں ہمارا کزن لگتا تھا۔ وہ اس بات پر رضامند ہو گیا۔ ان دنوں اس کی عمر 18 سال تھی اور میں بمشکل 12 برس کی تھی۔ ماشاءاللہ میری صحت قابل رشک تھی، اس لیے میں 16 برس کی لگتی تھی۔ خیالات بھی جلد ہی آسمان تک پرواز کرنے لگے۔ شکیب سے گھر کے تمام بچے دلچسپی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، لیکن میں پڑھائی میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ پڑوس میں میری ایک سہیلی بنی ہوئی تھی جس کا نام کوکب تھا۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی، لیکن اسکول نہیں جاتی تھی۔ اس نے 5ویں جماعت کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اب گھر میں بور ہوتی تھی۔ وہ اکثر مجھے بلا لیتی اور کبھی خود آ جاتی۔ جب سے اسے پتہ چلا کہ میرا کزن ہمیں پڑھانے آتا ہے، اسے تجسس لگ گیا۔ وہ ہر وقت پوچھتی تھی وہ کیسا ہے، تم سے باتیں کرتا ہے؟ کیا باتیں کرتا ہے؟ ایسی ویسی باتیں تو نہیں کرتا؟ اس کی اپنی طبیعت ہی ایسی تھی، اس لیے خیالات بھی بھٹکے ہوئے تھے۔ اسے گھر میں اکیلے گھٹن ہوتی تھی، تبھی ہماری طرف رخ کرتی تھی۔ اس نے مجھے ایسی ویسی باتوں کا مطلب سمجھانا شروع کر دیا اور جو کچھ خود نہ کر سکتی تھی مجھے سکھانے لگی۔ کبھی رومانوی اشعار لکھ دیتی کہ جب شکیب تمہیں کاپی پر ہوم ورک دے تو یہ شعر لکھ دینا، اور کبھی سمجھاتی کہ ایک بات کے 2 مطلب بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں سیکھ لو۔ شروع میں میرا ذہن پر گندا رہنے لگا۔ ایک تو مجھے پڑھائی سے بخار چڑھتا تھا، دوسرا کوکب میری جان کو آ گئی۔ میں تنگ آ کر اسے کہتی، ارے مدھو بالا، تو خود آ کر شکیب سے پڑھ لے، مجھے کیوں خوار کرنا چاہتی ہے؟ وہ بیچارہ معصوم سا لڑکا ہے، کہیں امی جان سے میری شکایت نہ کر دے۔ آپ حیران نہ ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ٹین ایج کی لڑکیاں اکثر ایسے ویسے رویے اپناتی ہیں اور اسی قسم کی باتیں سوچتی ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے جس سے والدین اکثر غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں آگے چل کر بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ جو اشارے مجھے کوکب نے سکھائے تھے، اب میں ان سے کام لینا شروع کر دیا۔ مثلا شکیب مجھے پڑھا رہا ہوتا تو میں اچانک بیچ میں بول پڑتی، آپ کتنے اچھے ہیں، کل کیوں نہیں آئے؟ اف کیا بتاؤں مجھے کتنی پریشانی ہوئی۔ آپ کا بہت انتظار کیا، وہ جواب دیتا، پڑھتی تو ہو نہیں، پھر پریشانی کیوں ہوتی ہے اور انتظار کس بات کا؟ میں کہتی، میں نے سوچا کہیں آپ کو بخار نہ ہو گیا ہو، بس اسی بات سے